السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرت کو معلوم ہے کہ ان ویڈیوز کے اندر ہم قسط وار مدرسہ ڈاٹ پی کے کی جو ویب سائٹ ہے اس کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ دینی مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے تعلیمی حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس ویب سائٹ پہ آپ کو مدارس کے اسباق بھی مل جاتے ہیں، معادلہ اسناد کا طریقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، یونیورسٹیز کے داخلے اور کون کون سی یونیورسٹیز اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہی ہیں اور دیگر اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو اس ویب سائٹ پہ ملنے والی ہیں۔ تو ہم اس تیسری قسط کے اندر جو طلباء کی فریق تھے یا گروپ اور کیٹیگریز تھے ان کا ایک حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے شروع کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو دینی مدارس کے فضلاء اور فاضلات ہیں ان کی ممکنہ طور پر 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، 4 قسم کے طلباء ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت تو وہ طلباء و طالبات تھے جنہوں نے ہائر ایجوکیشن اسلام آباد سے رجسٹرڈ بورڈز یا جامعات سے تعلیم حاصل کی تھی، یعنی جس مدرسے سے وہ پڑھے ہوئے ہیں وہ کوئی وفاق ہے یا اس کی جو ڈگری ہے اس کو HEC وہ MA کے مساوی قرار دیتا ہے۔ اب جو دوسری صورت تھی وہ ان طلباء و طالبات کی ہے جنہوں نے گزشتہ سال نئے بنائے گئے بورڈز یعنی نئے تسلیم شدہ جامعات سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو قریب میں کچھ ایسے مدارس ہیں، کچھ ایسے بورڈز ہیں جن کو HEC نے منظور کیا ہے اور ان کی ڈگری کو MA کے برابر قرار دیا ہے۔ تو اگر طالب علم ایسے کسی مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے تو اس کے لیے آگے کیا طریقہ کار ہوگا اس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے دوسری صورت، وہ طلباء و طالبات جنہوں نے گزشتہ سال نئے بنائے گئے بورڈ نئی تسلیم شدہ جامعات سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ بورڈز 2021 میں تسلیم کیے گئے۔ ہائر ایجوکیشن یعنی HEC نے ان کو معادلہ دینے کے لیے 2 سال کا وقت دیا تھا جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ 2023 کے اندر ان کو جو اسناد جاری کرنی تھی ان کا معادلہ HEC نے کرنا تھا، MA کے برابر اس کو قرار دینا تھا، یا نیچے والی تحتانی اسناد ہیں تو ان کا معادلہ کرنا تھا۔ لہذا ان بورڈ سے امتحانات دینے والے طلباء معادلہ کے لیے ہائر ایجوکیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو نئے بورڈز ہیں ان سے جو آپ نے اپنی اسناد معادلہ کروانی ہے اس سے مراد وہ اسناد ہیں جو 2022 کے بعد کی ہیں، 2023 2024 ان کی ہیں۔ تو 2023 اور 24 کے اندر آپ جو ہے وہ ایک سند یا 2 سندیں ہی اپنی ان سے معادلہ کروا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ دورے کی سند دیں تو آپ دورے کی سند کا جا کے معادلہ کروا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو تحتانی اسناد کی ضرورت ہوگی اور تحتانی اسناد وہ جاری کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ 8 سال کا 7 سال کا درمیان میں فرق ہونا ضروری ہے جو کہ یہاں پر نہیں پایا جاتا۔ تیسری صورت، وہ طلباء و طالبات جنہوں نے ہائر ایجوکیشن اسلام آباد سے غیر تسلیم شدہ بورڈز مدارس جامعات سے تعلیم حاصل کی، یعنی جیسے رائمنڈ کے مدارس ہیں یا پھر جامعۃ الحسنین کی شاخیں ہیں یا دیگر اس طرح کے ادارے جن کی ڈگری کو ہائر ایجوکیشن وہ MA کے برابر تسلیم نہیں کرتا، تو اگر وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو پھر آپ کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ انہیں یا تو کچھ ایسے بورڈ سے ڈگریاں حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو انہیں آخری سال کی کتابوں کے امتحان کے ذریعے ڈگریاں دے رہے ہیں، جیسے اتحاد المدارس مردان، یا یہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ نجی اسکول کالجوں میں داخلہ لیں۔ ایک اور راستہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی داخلہ لینے کا ہے۔ 3 چیزیں یہاں جواب میں آپ کے سامنے موجود ہیں، میں تینوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ اتحاد المدارس جیسے وفاقات سے آپ آخری سال کی ڈگری لے لیں، اس کا پہلے تو یہ ادارے کہتے تھے کہ آپ کو فائدہ ہے اور آپ کو یہ MA کے برابر ہو جائے گا اور ہمارا کیس لگا ہوا ہے اور ہمارا یہ ہے، اور پوری یعنی وہ مطمئن کرتے تھے، لیکن ابھی اس کی جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈگریاں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اوپر آپ کو بتا دی ہے کہ HEC نے ان کو 2021 میں تسلیم کیا اور 2 سال کے بعد ان کی ڈگری کو HEC نے منظور کرنا شروع کیا۔ تو 2023-24 کی ڈگریاں آپ ان سے لے سکتے ہیں، لیکن 23-24 کی ڈگری اگر آپ ان سے اشاعت العالمیہ لیتے ہیں، آخری سال کی ڈگری لیتے ہیں، تو پھر آپ سے HEC نے یہ سوال کرنا ہے کہ پچھلے 8 سالوں کی ڈگریاں کہاں ہیں؟ تو پیچھے 8 سال تو گزرے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ جو پہلا آپشن ہے یہ آپ کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کے جو تحتانی درجات ہیں ان کے امتحانات دینا شروع کر دیں۔ ہاں، اگر HEC ان کی سابقہ ڈگریوں کو بھی تسلیم کر لیتا ہے جو 2021 سے پہلے کی ہیں تو پھر کوئی راستہ نکل سکتا ہے، جس کے بارے میں شنید ہے کہ ان کا کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر۔ بہرحال حالاً آپ کو یہ صورت فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ دوسرا آپشن تھا کہ آپ نجی اسکولوں کالجوں میں داخلہ لیں، تو یہ ایک راستہ تھا کلی طور پہ جس کو آپ سلیکٹ کر سکتے تھے، لیکن اب اس کے اندر بھی رکاوٹ ہے۔ وہ یہ تھا کہ آپ
مدرسے کی تعلیم کے ساتھ میٹرک کے امتحانات بھی دے سکتے تھے، آپ ایف اے کے بھی پرائیویٹ امتحانات دے سکتے تھے، اور پہلے یہ تھا کہ آپ بی اے اور ایم اے کے بھی امتحانات دے سکتے تھے، لیکن اب یہ راستہ بھی محدود ہو چکا ہے کہ آپ ایف اے تک تو چاہ سکتے ہیں پرائیویٹ، لیکن ایف اے کے بعد پھر آپ کو بی ایس کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا، اور وہاں پھر حاضری کی بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ تیسرا راستہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چونکہ کلاسز بی ایس کی آن لائن ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس ایف اے اور میٹرک بھی اوپن یونیورسٹی سے یعنی آپ پرائیویٹ طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر اسائنمنٹس وغیرہ کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ تو یہ تیسری صورت بھی ہم نے اس کے اندر کلیئر کر دی۔ اس کے بعد آگے ہے چوتھی صورت، وہ طلباء و طالبات جنہوں نے میٹرک، ایف اے، بی اے کی ڈگریاں بالترتیب پرائیویٹ یا باقاعدہ طور پر مدرسہ کی اسناد کے ساتھ حاصل کی ہوئی ہیں، یعنی آپ پڑھتے ہوئے امتحانات دیتے رہے، میٹرک بھی، ایف اے بھی، اور پہلے چونکہ بی اے تھا تو اس لیے بی اے کی بھی آپ نے امتحانات دے دیے، اب ایم اے باقی تھا، تو اب اگر آپ ایم فل میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو جواب دیکھیے، ایم فل میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے انہیں شہادت عالمیہ کا ایچ ای سی سے معادلہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس بی اے ہے نا، ایم اے تو نہیں ہے، تو پھر آپ کو لازمی طور پہ شہادت العالمیہ کی ڈگری کا معادلہ کروانا ہوگا ایم اے کے برابر کرنے کے لیے، اور پھر متعلقہ فیلڈ یعنی متعلقہ میدان عربی اسلامی اسٹڈیز میں براہ راست کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ متعلقہ فیلڈ کے علاوہ یعنی عربی اور اسلامی اسٹڈیز کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے پاس ایک راستہ موجود ہے کہ بی اے کی ڈگری کی بنیاد پر آپ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں نہ کریں، ایم اے عربی نہ کریں، بلکہ آپ ایم اے انگلش کر لیں یا کوئی اور ایم اے کسی اور شعبے میں کر لیں، تو پھر آگے آپ کے لیے ایم اے کی اس ڈگری کی بنیاد پر ایم فل کرنا کسی اور شعبے کے اندر ممکن ہو سکتا ہے۔ چند یونیورسٹیز بھی آگے لکھی ہوئی ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے ملتان میں، ہزارہ یونیورسٹی ہے مانسیرا میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے تو ایک عبارت لکھی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک لنک بھی موجود ہے، آپ کلک کرتے ہیں تو سیدھا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، یوں آپ دوسرے پہ بھی کلک کریں گے تو آپ دوسری ویب سائٹ پہ چلے جائیں، دوسری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر یہ سہولت بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ چاروں صورتیں ہم نے 3 ویڈیوز کے اندر مکمل کر لی ہیں، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اسی ویب سائٹ کو مزید کھنگالیں گے اور مزید جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔